نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سا مشترو بہی، بے سا برا ہے ما جو اشترو بہی بیچا انہوں نے انفسہم اپنے آپ کو، ان یکفروا یہ کہ انکار کر دیا بما انزل اللہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بغین بغاوت کرتے ہوئے، سرکشی سے، بڑے استکبار اور تکبر سے، یعنی وہ استدلال نہیں تھا، مراد یہ ہے ان ينزل اللہ من فضلہ یہ کہ اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادہ اس پر اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ نے خود چاہا ہے، خود منتخب کیا ہے قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے، تو انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ اللہ نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہے۔ اب بتاؤ یہ کون ہوتے ہیں جی اللہ کے سامنے اپنی خواہش رکھنے والے؟ شرط کے طور پر کہ اگر ہماری پسندیدہ شخصیت پر آپ قرآن اتاریں گے تو ہم مانیں گے، اگر ہماری پسندیدہ شخصیت پر نہیں اتاریں گے تو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے انکار کر دیا کہ ہماری پسندیدہ شخصیت پہ قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے خود وہ شخصیت منتخب کر لی ہے، پسند فرمائی ہے، چاہی ہے کہ ان پر قرآن مجید نازل ہو۔ تو انکار کی وجہ دیکھ لیں کیا انہوں نے اختیار کی ہے۔ یہ تو کھلی کھلی بغاوت ہے اللہ سے، اللہ کو اپنی مرضی کا پابند بنانا، حالانکہ بندے کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کا پابند بن کر رہنا، اللہ کی مرضی کو قبول کرنا، اس کے سامنے سر جھکا دینا، اور اگر اس سے انحراف ہو جائے تو ندامت سے اللہ کی طرف پلٹ آنا۔ ہاں جی، یہ بندگی ہے، یہ بندے کا مقام ہے، اس سے اللہ کے ہاں بندے کی عزت ہوتی ہے اور اسے انعام سے نوازا جاتا ہے اور اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے۔ استکبار سے اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کر کے اور اس کو چھوڑ کر اور اس کا انکار کر کے، سرکشی کر کے، وہ اللہ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غضب تو وہ مستحق ہو گئے اللہ کے غضب والا ہے، غضب کے۔ ہاں جی، یہ کوئی چھوٹی نافرمانی نہیں ہے کہ جس کا اثر کسی کی صرف ذات تک محدود ہو، یہ تو اللہ چیلنج ہو گیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ اور کافروں کے لیے توہین آمیز، یعنی کافر مطلب یہ اللہ کے انتخاب کا انکار کرنے والے، اللہ نے جس ہستی پر قرآن مجید نازل کرنے کے لیے جس کو منتخب کیا ہے، پسند کیا ہے، تو اس کی بھی میں بتا دوں اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ تھی حضرات نسبی تفاخر، نسبی تفاخر۔ دو ہی چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اسلام کی تعلیم کا انکار کرنے کے ضمن میں، یعنی دو رکاوٹیں ہیں، ایک مفاد، ایک مقام۔ مفاد جو ہے وہ بھی یہ ایک ایسا سسٹم بنتا ہے جس کے نتیجے میں سارے نعمتیں اس طبقے کی طرف ہوتی ہیں اور سارے بوجھ جو ہیں عوام کی طرف ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی تعلیم کیا ہے؟ مساوات کی، کہ سب انسان اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں، محنت کریں اور کھائیں، عمل کی نتیجہ خیزی۔ وہاں پہ معیار کیا ہوتا ہے؟ کام، عمل۔ ہاں جی، جس کا عمل کے عمل کا وزن زیادہ ہے وہ قابل قدر ہے، ہاں جی، جس کے عمل کا وزن کوئی نہیں ہے، ہاں جی، وہ کہیں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے قومیں سربلند ہوتی ہیں نا کہ جہاں پہ عمل کی قدر ہو، لیکن جہاں پہ نسب آگے ہو، عمل پیچھے ہو، نسب کہ جی اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والا وہ اعلیٰ ہی رہے گا، چاہے اس کا کام تیلے کا نہ ہو، یا
منفی روش چل رہی ہو اس کی، لیکن وہ اعلیٰ ہی رہے گا کیونکہ اعلیٰ خاندان سے متعلق ہے، اور اس کے طرف فوائد جو ہیں اس کا رخ اسی کی طرف رہے گا. نمبر 1 مفاد، نمبر 2 مقام، یعنی اونچے مرتبے پر فائز. تو اب یہ جس کو وراثتاً اعلیٰ درجہ مل گیا اور ساری دنیا کے مفاد اس کی طرف ان کا رخ ہوا، تو اس کو اگر آپ کہیں کہ بھی ترک کر دو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یعنی وہ تو آ جائے گا خم ٹھوک کے آپ کے سامنے میدان میں. کیا کہے گا کہ جی یہ تو ہمارے آبا و اجداد سے آ رہا ہے، آپ اجداد کے دین کے منکر ہیں، یعنی آپ پہ بچھاڑ کر دے گا، یعنی آپ کو چیلنج کر دے گا، اور یہاں تک کر گزرے گا جیسا کہ یہاں پہ یہود نے کیا کہ جی اللہ نے رسول منتخب کیا اپنی پسند کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق، اپنے علم کی بنیاد پہ، یعنی اپنی قدرت کی بنیاد پہ اللہ نے منتخب کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ جی چونکہ ہمارے نسب سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، تو بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم بڑھ کے جناب تھام لے. تو ہم تو منتظر بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آئے اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر فتح دلائے. ہاں جی، دعائیں کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اسے بھیج دے کہ جس کی قیادت میں ہم اپنے دشمنوں پر فتح پا لیں. اب قرآن مجید یہ تو بیٹھے بٹھائے دعا مانگتے تھے نا کہ بیٹھے بٹھائے وہ آئے اور ہمیں فتح دلا دے. اب قرآن مجید آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اللہ کا قانون اور ضابطہ کیا ہے؟ فتح پانے کے لیے جان لڑانی پڑتی ہے جی، جد و جہد اور مشقت کے راستے پر چلنا پڑتا ہے، اور ہر بندہ اپنے ساری توانائیاں اور پورا طرح سے ذہنی صلاحیتیں ہاں جی وہ اس راستے میں لگا دے اور کھپا دے اور محنت کو اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دے. ہاں جی، پھر اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اندازہ کرو، پہلے یعنی اللہ کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. مراد کیا ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کے ساتھ مل کر جد و جہد کرو گے اور ایک ایک دانہ اکٹھا کرتے چلے جاؤ گے، جمع ہوتے جاؤ گے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور بنیان مرصوص بن جاؤ گے اور دین کے راستے میں ان کے مددگار اور معاون بنو گے، اور جس چیز کا وہ آپ سے مطالبہ کریں گے وہ آپ لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ بچا کے نہیں رکھیں گے، سب کچھ لگا دیں گے اپنا. تو پھر ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ہاں جی، اور تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، طریقہ ہے. لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جو اس نے کمایا، جو اس نے محنت کی. اور لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ محنت کوئی کرتا ہے، اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے، اور یہ نسل نسل سے سلسلہ چل رہا ہے. اور جو اٹھا کے لے جاتے ہیں یا جن کے پاس پہنچ جاتی ہے، بلکہ خود ہی محنت کرنے والے خود اٹھا کے لاتے ہیں، ان کے قدموں پر نچھاور کرتے ہیں. یہ مذہبی طبقہ ہے. اور جو جاگیردار ہیں ان کے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کارندے، وہ اٹھا لاتے ہیں جی، محنت کرتے ہیں مظاہرے اور اٹھا کے لے آتے ہیں ان کے کارندے. اور محنت کرتا ہے مزدور تو وہ خود بخود ہی ان کو تھوڑی سی وہ مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، اور باقی سارا کا سارا منافع جو ہے وہ لے جاتا ہے سرمایہ دار. اور انہی کی پھر حکومت ہوتی ہے، جاگیرداروں کی، سرمایہ داروں کی، اور بڑے بڑے مذہبی رہنما ان کے شریک کار ہوتے ہیں اور ان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو یہ طبقہ پورے کا پورا 3 طبقات، ارباب اقتدار، ارباب معیشت اور ارباب مذہب. ہاں جی، یہ مل کر عوام پر حکمرانی کرتے ہیں اور مفادات کا رخ اپنی طرف پھیر لیتے ہیں، اور فرائض کے بوجھ جو ہیں وہ عوام تک منتقل کر دیتے ہیں. تو 2 چیزیں میں نے کہی تھیں، ایک مفاد، ایک مقام، جن کو مل جاتا ہے وراثتاً مفت میں، اور وہ اس کو ترک کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. تو اب یہود کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک ان کے پاس کتاب تھی اور
مرتبہ ان کو حاصل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ بنی اسرائیل میں کی بجائے بنی اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے ان میں پیغمبر بھیجے, ان میں سے پیغمبر کا انتخاب کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آخری رسول ہیں. ہاں جی, یہاں اس کے بعد سلسلہ بھی نبوت کا ختم کر دیا اور قرآن مجید کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا, اور انسانی عقل کی بلوغت کی بنیاد پر کہ اب یہ رہنمائی بنیادی اس کو مل گئی ہے, باقی اس نے اب اپنی عقل استعمال کر کے اپنے لیے راہیں نکالنی ہیں اور نکالتا چلا جائے گا. اور جو بنیادی رہنمائی ہے وہ قرآن مجید سے جتنی ضرورت ہے اس کو وہ کافی ہے. چنانچہ بنی اسماعیل میں سے رسول کے انتخاب کا نتیجہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے تو وہ اس منصب سے محروم ہو گئے. اب وہ ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ منصب ان سے نکل کر بنی اسماعیل کی طرف شفٹ ہو جائے. اس لیے بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتے اور اللہ کے انتخاب کو پسند کر لیتے اور اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم کے سامنے سر اطاعت جھکا دیتے, انہوں نے بغاوت کا راستہ اختیار کر لیا. اللہ سے بغاوت, اپنے مفاد اور مقام ان کو اتنے عزیز ہو گئے, یہ ترجیح بنا لیا انہوں نے کہ اللہ سے بغاوت کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو یہ ہوا جناب جس کا قرآن مجید نے یہاں پہ, پھر اللہ کے غضب کا ہی مستحق ہونا تھا نا, انہوں نے اپنے عمل کے نتیجے میں اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے اور تو اللہ کی رحمت سے محروم. ہاں جی, پھر اللہ نے اس پہ تبصرہ فرمایا کہ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا ہے, صرف اس لیے یہ بغاوت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس کو چاہا ہے اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا ہے. تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ پھر اللہ کی رحمت سے دوری. اور جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو, ایمان لاؤ, بما انزل اللہ ہو, جو اللہ نے اتارا ہے, جو تعلیم اللہ نے بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ, اس کی سچائی کو مانو. قالوا نؤمن بما انزل علینا, تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور انکار کر دیں گے جو اس کے علاوہ ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ, حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرنے والا ہے جس پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ رسول آخرت کے تصورات تو بالکل واضح تھے نا جی, یکساں تھے, اور اخلاق بھی یکساں تھا, اور تعلیمات بھی بہت ساری کو انہی کو جاری رکھا جو اس دور میں پائی جاتی تھی. جہاں اصلاح کرنے کی ضرورت ہوئی وہاں اصلاح بھی کر دی. قل, آپ ان سے پوچھئے, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ, تم انبیاء کے قتل کے در پہ کیوں رہے ہو پہلے, یعنی اگر یہی تعلیم تمہارے پاس تھی, اتنے ہی تم نیک اور پاک تھے, یعنی تمہارے آبا و اجداد, تو تم انبیاء کرام علیہ السلام کے قتل کے در پہ کیوں رہے ہو. ان کنتم مومنین, اگر تم بھائی واقعی سچے مومن ہو تو پھر تو جو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے تھے ان کی تعلیمات پہ بھی سر جھکا دیتے, پھر یہود بننے کی تمہیں ضرورت نہ ہوتی, تم آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے اپنے خیال میں تو سولی چڑھا دیا تھا نا, وہ تو اللہ نے بچایا, ان کے قتل کے درپے ہو گئے اور قتل کروا کے چھوڑا اپنے خیال میں, تمہارے اپنے خیال میں تم نے انہیں سولی چڑھوا کے چھوڑا, تو وہ تو اللہ کے سچے پیغمبر تھے, ان کو ماننے والے اب اربوں کی تعداد میں موجود ہیں. انہوں نے تو وہی تعلیم تمہارے سامنے رکھی تھی, تمہارے نقائص اور خامیوں کو نمایاں کیا تھا, تو وہ بھی کوئی نئی تعلیم لے کر نہیں آئے تھے. تو اگر تم بڑے سچے ہو, پاک باز ہو, تمہارے دل اسی عقیدے اور نظریے پہ قائم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تھا, اور تمہارے اندر کوئی خامی اور خرابی اب تک پیدا نہیں ہوئی, اور تم دنیا سے اعلیٰ اور برتر نسل میں ہونے کی وجہ سے
یعنی اعلیٰ اور برتر ہو اور خوبیاں اور کمالات تمہارے اندر وہی موجود ہیں، تو تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ کیوں ہوئے؟ ہاں جی، تو اگر اس کا تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کا بھی تمہارے پاس پھر کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی تم محض بغاوت، اللہ سے بغاوت کر رہے ہو، سرکشی پہ اترے ہوئے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کتنے منٹ